अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आगाज करने जा रहे हैं आपकी किताब के सबसे पहले सबक का, जो कि एक नज्म है। तो चलें आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। तो बच्चों, हम आज आगाज करेंगे अपनी किताब के सबसे पहले सबक का, जिसका उन्वान क्या है? हम्द। बच्चों, हम्द वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। अल्लाह ताला की बनाई गई तमाम तरह अशिया की हम तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया जाता है। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ, वहदानियत और कुदरत और बड़ाई को बयान किया जाए, उसे हम्द कहते हैं। और इसी तरह बच्चों, जिस नज़म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उसको नात कहते हैं। तो चले बच्चों, आगाज करते हैं अपनी नज़म का, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शायर का नाम। तो बच्चों, शायर के नाम को हमेशा याद रखा करें, क्योंकि ये आपके सबक के आखिर में भी कोई सवाल हो सकता है और आपके इम्तिहान में भी ये सवाल आ सकता है। तो चलें देखते हैं शायर का नाम क्या है। शायर का नाम है इस्माइल मेठी। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने नज़म के बंद नंबर 1 की तरफ और अपनी नज़म का आगाज करते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं बंद नंबर 1 को। आप भी अपनी किताबें खोल लें और मेरे साथ साथ बंद की पढ़ाई करें। जो चीज खुदा ने है बनाई, जाहिर उसमें है खुशनुमाई। यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं वो बहुत खूबसूरत बनाई हैं। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। यानी छोटी हैं बड़ी हैं, जो भी हैं, जिस तरह की भी अशिया हैं, सब बहुत खूबसूरत हैं। आगे बढ़ते हैं। हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई खाली। यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत जरूर है। तो बच्चों, इस बंद की तशरीह के अहम नकात की तरफ बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी, ताकि जब आप तशरीह करें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें आगाज करते हैं अल्फाज मायनी का। हमारा पहला लफ्ज है खुशनुमाई। बच्चों, खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती। ऐसी चीज जिसे देख के आपको लगे कि वो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने कुदरत बहुत प्यारी बनाई है और हर चीज बहुत खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं। रंग ढंग। बच्चों, रंग ढंग का मतलब होता है वज़ाकता, यानी शक्लो सूरत। हर चीज का रंग ढंग बहुत खूबसूरत है, यानी उसकी शक्लो सूरत, उसकी वज़ाकता और उसकी तराश खराश बहुत खूबसूरत बनाई है अल्लाह ताला ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अशिया। बच्चों, अशिया कहते हैं चीजों को, यानी छोटी चीजें हैं या बड़ी, सबकी सब बहुत खूबसूरत और हिकमत से भरी हैं। आगे बढ़ते हैं। अदा। अदा कहते हैं अंदाज को, जैसे आपका कोई काम करने की अदा या आपकी बोलने की अदा या आपकी बात करने का तरीका, इन सब चीजों को क्या कहेंगे? अदा, जिसका मतलब है अंदाज। तो अल्लाह ताला ने हर चीज की अदा बहुत निराली बनाई है, यानी हर चीज की अदा दूसरी चीज से मुख्तलिफ है, अनोखी है। आगे बढ़ते हैं। निराली। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हर चीज की अदा दूसरी चीज की अदा से निराली है, यानी अनोखी है, मतलब मुख्तलिफ है। ऐसी चीजें बच्चों जो देखने में बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उनको निराला यानी अनोखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिकमत। बच्चों, हिकमत का मतलब होता है दनाई। अल्लाह ताला की बनाई गई हर चीज में अल्लाह ताला की हिकमत वाजिया है। अगर पानी बनाया है तो क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, किस जरूरत के तहत बनाया है, ये चीजें अल्लाह ताला की हिकमत और दानाई को वाजिया करती हैं। इसी तरह आसमान, सूरज, चांद, सितारे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए, इसमें बहुत बड़ी हिकमतें जो अल्लाह ताला की वहदानियत और बड़ाई को बयान करती हैं। तो बच्चों, ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। तो चलें अब पढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात को। खुदा ने हर शय खूबसूरत बनाई। अल्लाह ताला ने बच्चों दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाई। हम जमीन में देखते हैं तो बहुत सारे सरसब्ज मैदान हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ों पे सिर्फ दरख्त हैं, कुछ पहाड़ों पे सिर्फ रेत होती है, कुछ पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, कुछ पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं जो आसमान से भी ऊपर जाते हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। इसी तरह बच्चों, किसी जमीन पे कोई फसल उग सकती है, किसी जमीन पे फसल नहीं उग सकती। बच्चों, जमीन के साथ साथ हमारी कायनात का जो निज़ाम है, जिसको हम अजराम फल्की या शमसी निज़ाम कहते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत पुरस्रार है। हमें कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता। हम कुछ सियारों और सितारों के बारे में जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। हर चीज़ में हिकमत भी छुपी हुई है और उसके साथ साथ हर शय खूबसूरत भी है। जैसे बच्चों, आपने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेफायदा या बेवजह पैदा नहीं की। आप कभी भी नहीं कह सकते कि इस चीज का कोई फायदा या इस चीज की कोई वजह नहीं। अल्लाह ने अगर एक पत्ता भी बनाया है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह है और उन तमाम अशिया में खूबसूरती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर शय का अंदाज बहुत खूब है। अब बच्चों, हर शय दूसरी शय से मुख्तलिफ है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, और सबसे मजे की बात, हर शय का अंदाज मुख्तलिफ है। बारिश बरसती है, उसकी खूबसूरती अलग है। तेज धूप आती है,
وہ ہمیں बुरी تو لگتی ہے گرمیوں کی دھوپیں، لیکن اس سے ہمارے گندم پکتی ہے، ہمارا چاول بنتا ہے۔ ہر شے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے جو دوسری باقی تمام اشیاء سے مختلف ہے، یعنی کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے، ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بڑائی چھپی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہر شے میں اللہ کی حکمت اور بڑائی۔ بچوں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، یا اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ بچوں ہر شے، چاہے وہ چھوٹے ریت کے ذرے سے لے کے آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے تک، ہر شے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی حکمت کے تحت بنائی ہے، یعنی ہر شے کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آپ کسی انسان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو اس کا کیا کام ہے۔ ہر انسان میں خوبی پائی جاتی ہے اور ہر انسان کی خوبی دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کسی نہ کسی وجہ سے بنائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات بچوں، ہر شے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ بڑائی کیسے بیان کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر تم بنا سکو تو مکھی کا ایک پر بنا کے لا دو۔ کیا ہم ایک پر بھی بنا سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں بنا سکتے، حالانکہ پر ایک کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بنانے میں کیا مشکل ہے، لیکن ہم نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ ہم ایک مٹی کا ذرہ نہیں بنا سکتے، ہم ایک چیونٹی کی آنکھ تک نہیں بنا سکتے۔ تو بچوں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے لیے بہت بڑی بڑی مثالوں کو نہیں واضح کرتے۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں بچوں، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمیں اپنی بڑائی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکثر کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک مچھر بنا کے دکھا دو، ہم مچھر تک نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور حکمت کیا ہے کہ ہر چیز بے فائدہ نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ تو بچوں یہ تو تھا تشریح کا بند نمبر 1، اس کے مشکل الفاظ اور معنی اور تشریح کے اہم نکات۔ تو چلیں بڑھتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ تو چلیں بچوں آپ پڑھتے ہیں بند نمبر 2 کو، اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں، یعنی کلیاں کھل رہی ہیں اور چڑیاں پھدک رہی ہیں، مطلب بہت خوش ہو رہی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھول پہ پرند آ کے چہکے، یعنی پہلے پھول اس کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھول مہکے، کھلے، اور ان کے اوپر آ کے پرندوں نے ان کا رس چوسنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے، یعنی چڑیوں کے عجیب سے پر بنائے اور ہر پھول میں کوئی نہ کوئی خوشبو ہے۔ تو بچوں اس بند کی تشریح کے اہم نکات کو پڑھنے سے پہلے ہم الفاظ معنی کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ ہے چٹک۔ بچوں چٹکنے کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، کلیاں چٹک رہی ہیں مطلب کلیاں کھل رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھدک۔ بچوں پھدکنا کہتے ہیں اچھلنے کو۔ آپ نے کبھی چڑیاں دیکھی ہیں جب وہ اڑتی نہیں ہے اور بیٹھ کے دانا کھاتی ہیں، جب دانا چگتی ہیں تو پھدک رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چھلانگیں مارتی ہیں۔ پھدکنا مطلب اچھلنا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں، چہکے۔ بچوں چہکنے کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے بولنا۔ ہم تو بولتے ہیں لیکن پرندے چہکتے ہیں، مطلب چہچہاتے ہیں، یعنی وہ اپنی سریلی آواز میں گنگناتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، عجیب۔ بچوں عجیب کہتے ہیں انوکھے کو، یعنی وہ چیز جو بالکل مختلف ہو، اس جیسی کوئی دوسری شے نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، عطر۔ بچوں عطر کہتے ہیں خوشبو کو۔ ہر پھول میں مختلف خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پھول بنائے ہیں ان کے عطر مختلف ہیں ایک دوسرے سے، یعنی خوشبو مختلف ہے۔ تو بچوں یہ تو تھے بند نمبر 2 کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اب ہم پڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کو۔ کلیوں کا کھلنا، چڑیوں کا پھدکنا، یعنی کہ بچوں کلیاں کھلتی ہیں۔ آپ نے کبھی کلی کھلتے دیکھی ہے؟ بچوں وہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے جب کلی کھل کے ایک پھول میں تبدیل ہوتی ہے، اور جیسے ہی کلیاں کھلتی ہیں اور جب وہ پھول بن جاتی ہیں تو تمام تر پرندے اور شہد کی مکھیاں اس کا رس چوسنے آ جاتی ہیں۔ چڑیوں کا پھدکنا مطلب چڑیوں کا اس کے اوپر اچھلنا، اس خوشی میں کہ ایک نیا پھول کھلا ہے اور اب ہم اس کا رس چوسیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھولوں کا مہکنا، پرندوں کا چہکنا۔ بچوں جب موسم بہار آتی ہے ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے گلاب کی مختلف خوشبو ہوتی ہے، موتی کی خوشبو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا نظارہ یہاں دیکھیں، ہر پھول کا رنگ، ہر پھول کا کھلنا، ہر پھول کی وضاقتہ، ہر پھول کی خوشبو مختلف ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہم ایسا کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، ہمارے پاس قدرت ہی نہیں ایسا کرنے کی۔ تو یہ ساری حکمت، بڑائی، خوبصورتی اور دانائی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو بچوں چڑیاں ساتھ ہی چہکنے لگتی ہیں کہ اتنے خوبصورت پھول کھل گئے ہیں اور بہت حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، چڑیوں کے خوبصورت پر اور خوشبودار پھول۔
اب بچوں اگر ہم چڑیوں کی بات کریں یا دنیا میں پائے جانے والے تمام پرندوں کی بات کریں، بچوں اتنے خوبصورت پرندے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے شاید وہ اکثر دیکھے بھی نہ ہوں۔ ایسے خوبصورت پرندے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہر پرندہ دوسرے پرندے سے مختلف ہے، اس کا رنگ، اس کا بولنا، اس کی آواز، اس کی جسامت اور اس کی خوبصورتی، اور یہ سب کرنے والا کون ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ۔ اور بچوں آگے کیا تھا؟ خوشبودار پھول، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر پھول کی خوشبو دوسرے پھول سے مختلف ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بچوں کبھی آپ پھل دیکھیں، ہر پھل کا رنگ، ہر پھل کی بناوٹ، ہر پھل کا ذائقہ، ہر پھل کے موسم کہ وہ کس موسم میں آئے گا اور کس موسم میں نہیں آئے گا، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بچوں یہاں پہ آپ کی نظم ختم نہیں ہوتی، ابھی آپ کی نظم کا کچھ حصہ باقی ہے۔ مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی بقیہ حصے کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنے بند نمبر 1 اور 2 کو اچھے سے یاد کریں اور تشریح کے اہم نکات کو لکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔